حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ لوگوں رب کی حضور معافی مانگو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ کب مانگو؟ فرمایا صبح مانگو، شام کو مانگو۔ رات کو دنیا سو جائے، مصلی بچھا لو، رات کے پچھلے پہر رب بڑی جلدی مانتا ہے، اس وقت رب کو مناؤ۔ فرمایا جمعے والے دن رب کے حضور جو ہے تو دعا کرو، رب بڑی جلدی مانتا ہے، رب کے حضور استغفار کرو۔ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد رب سے مانگو، رب کو مناؤ، رب بڑی جلدی مانتا ہے۔ فرمایا شب قدر کو رب کو مناؤ، شب برات مناؤ، شب عید الفطر مناؤ، شب عید الاضحیٰ جو ہے تو رب کو مناؤ، رب بڑی جلدی مانتا ہے۔ فرمایا رمضان کی راتوں میں رو رو کے رب کو مناؤ، رب کو مناؤ۔ حضور نے ہمیں یہ طریقے بتائیں کب حضور سے رب سے مانگنا ہے، کب رب کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ کے حضور گناہوں پر نادم ہونا ہے، کب یہ حضور نے بتایا ہے۔ اور ایک اور طریقہ بھی میرے آقا نے بتایا، فرمایا بخاری کی حدیث ہے، فرمایا 3 لوگ تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بڑا طوفان، بڑی بارش آتی ہے، وہ ایک غار کے اندر پناہ لیتے ہیں، وہ غار کے اندر چھپ جاتے ہیں کہ یہ طوفان تھم جائے، یہ بارش رک جائے تو ہم جائیں گے آگے۔ حضور کہتے ہیں کہ اچانک اس غار کے اوپر اس پہاڑی سے پتھر جو ہے نا وہ سرکتا ہے، گرتے گرتے سیدھا آ کے اس غار کے منہ پہ آ کے جم جاتا ہے، اور ایسا جمتا ہے کہ پھر جو ہے تو روشنی کی ایک کرن بھی اندر جو ہے تو نہیں آ رہی، ایسا غپ اندھیرا ہو گیا غار کے اندر۔ اب تینوں وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہیں، پریشان ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ کس طرح یہاں سے نکلے۔ کوئی تینوں نے مل کے بڑا زور بھی لگایا، اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ نہ ہٹا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بالآخر وہ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے چلو اپنی نیکیوں کو یاد کر کے رب کی حضور ان نیکیوں کا واسطہ دو۔ ویسے تو اپنی نیکیاں چھپانے کی چاہیے، لیکن بعض مقامات پہ اپنی نیکیاں جو کی ہوئی ہیں وہ رب کی حضور پیش کرے، مولا میں نے یہ جو نیکی کی ہے اس کے صدقے مجھ پہ کرم کر۔ تو حضور کہتے ہیں کہ پھر وہ تینوں اپنی نیکیاں یاد کرتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص کہتا ہے، وہ کہتا ہے مولا تو جانتا ہے میں ایک بکریاں چرانے والا ہوں، میں نے بہت ساری بکریاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن مولا تو جانتا ہے میں جب ان کا دودھ نکالتا ہوں نا، میری اولاد بھی ہے، میرے بچے بھی ہیں، میری بیوی بھی ہے، لیکن میں سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا ہوں۔ مولا میں تیری رضا کی خاطر میں اپنے پہلے والدین کی خدمت کرتا ہوں، پہلے انہیں پیش کرتا ہوں۔ مولا تو جانتا ہے ایک رات میرے والدین سو گئے تھے، میری بیوی کہہ رہی تھی ہمیں دے دو، لیکن میں نے بیوی کو نہیں پہلے دیا، میں انتظار میں رہا کہ والدین جاگیں گے تو پہلے والدین کی خدمت میں پیش کروں گا، میں والدین کو دوں گا۔ بولا پھر میرے والدین جاگے اور میں نے انہیں پیش کیا، وہ بڑے خوش ہوئے۔ بولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے نا، اس نیکی کے صدقے تو ہم پہ کرم کر اور اس پتھر کو ہٹا دے۔ حضور کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات کہی نا، پتھر ہلکا سا سرکا، وہاں سے روشنی کی کرن اندر آنے لگی۔ اب دوسرا بندہ وہ بولا، وہ کہتا ہے مولا تو جانتا ہے کہ میری جو ہے تو چچا زاد ایک بہن تھی اور وہ مجھ پہ فدا تھی۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا، میں نے اس سے جو ہے تو خلوت اختیار کرنے کا کہا، اس نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے، میں پیسے بھی دے دیے، اور اب میرے پاس موقع تھا کہ میں اس سے گناہ کر سکتا تھا۔ جب میں اس کے قریب گیا اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ اللہ کا خوف کر۔ کہا مولا تو جانتا ہے اس وقت وہ میرے قابو میں تھی، اس نے اپنا آپ میرے سپرد بھی کر دیا تھا، لیکن میں نے صرف تیرے خوف سے اس وقت، صرف تیرے رضا کی خاطر میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے گناہ نہیں کی۔ مولا اگر یہ نیکی تجھے پسند ہے تو اس نیکی کے صدقے ہمیں یہاں سے نکال دے۔ حضور کہتے ہیں کہ پتھر تھوڑا سا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تیسرا بندہ بولا، اس نے کہا مولا تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک ملازم تھا، وہ کام کرتا تھا، ایک دن کسی معاملے کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، اور اس کے پیسے جو تھے، اس کا مزدوری جو تھی وہ میرے پاس رہ گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا، خوب ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن وہ مجھے نہ ملا۔ اب اس کی مزدوری، وہ پیسے میرے پاس تھے، میں نے اپنے پاس رکھے اور کاروبار میں شامل کر دیے۔ مولا پھر اس کے ان چند پیسوں سے کاروبار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے جانور خرید لیے، ان جانوروں کے لیے ایک چرواہا بھی خرید لیا۔ مولا پھر کئی عرصے بعد وہ آیا
اور آ کے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میری مزدوری دے، میں نے اس مزدوری کا دگنا چگنا کیا اس سے کئی گنا زیادہ میں نے جب اس کے سامنے پیش کیا کہ یہ سارے جانور بھی ہیں، یہ ایک چرواہا بھی ہے، یہ سارا مال تیرا ہے، وہ کہنے لگا کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا، یہ وہ جو تیرا حق تھا نا میں نے اس کو کاروبار میں لگا لیا تھا، یہ بڑھتا گیا یہ بڑھتا گیا یہ بڑھتا گیا، میں نے خیانت نہیں کی، تیرے لیے رکھا ہوا تھا، لے آج سارا تو لے اور چلا جا۔ پھر رب کی بارگاہ میں کہنے لگا مولا تو جانتا ہے اگر میں چاہتا تو وہ اس کا سارا مال کھا سکتا تھا، میں نے اس کا حق نہیں کھایا، 1 روپیہ بھی نہیں کھایا، مولا میں نے سارے کا سارا اس کو لوٹا دیا، مولا اگر میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو آج ہمیں یہاں سے نکال دے۔ حضور کہتے ہیں وہ پتھر باہر سے نیچے گر گئے، وہ غار سے باہر آ گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کتنا بڑا سبق مل رہا ہے۔ ایک تو رب کے حضور توبہ استغفار کرنے کا سبق کہ اپنی اگر کوئی نیکی کی ہے، رب کا خوف سامنے ہے تو وہ حضور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، مولا اس کے صدقے ہم پہ کرم کر، اس نیکی کے صدقے ہم پہ کرم کر، اس جو ہے تو اچھے عمل کے صدقے مجھ پہ کرم کر۔ اور پھر کتنی بڑی ہمارے لیے اس میں تربیت ہے، رب کے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کس طرح رب کو راضی کرنا ہے، کس طرح رب کو جو ہے تو گڑ گڑا کے معافی مانگ کے گناہوں کی جو ہے تو معافی مانگ کے رب کو راضی کرنا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ میرے محبوب نے بتایا، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خود بتایا کیسے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں اور آپ ان کے لیے سفارش کریں تو محبوب وہ اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا بڑا غفور الرحیم پائیں گے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر و مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ فرمایا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کے وسیلے سے مانگیں، آپ کے وسیلے سے۔ گویا اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وسیلہ لینا خود سکھایا ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، اور حضرت مولا کائنات مولا علی کہتے ہیں حضور کے وصال کا 3را دن تھا، ایک اعرابی آ گیا، آیا کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ حضور تو اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ قبر انور پہ سیدھا آ گیا، آ کے جو ہے نا قبر انور پہ لیٹ گئے، مٹی لے کے اپنے اوپر ڈالنے لگا، مٹی اپنے اوپر ڈالنے لگا، یا رسول اللہ میں نے تو اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، آقا میں تو گناہ کر لیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور میں نے قرآن پڑھا ہے رب کہتا ہے کہ اگر اپنی جان پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، آقا آپ کے پاس آیا ہوں، یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے۔ روتا رہا یہاں تک کہ قبر انور سے آواز آئی کہ جاؤ تیری بخشش کر دی گئی، جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ تو آج لوگوں نے جو ہے تو یہ مسائل نکال لیے نا کہ وسیلہ نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ رب نے خود ہمیں یہ تعلیم دی ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اور حضرت امام مالک کے دور میں اس وقت کے جو خلیفہ تھے وہ ابو جعفر منصور، وہ کسی بات پہ نا امام مالک کے ساتھ تکرار کرنے لگے آپس میں۔ جب دونوں کی بات بڑھ گئی نا، آواز اونچی ہونے لگی، تو امام مالک نے کہا چپ ہو جاؤ، جانتے نہیں ہو کہاں پہ کھڑے ہو؟ ہم رسول اللہ کی مسجد میں کھڑے اور حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنا جانتے نہیں ہو؟ قرآن نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا قرآن کہہ رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کرنی ہے، تو تم یہاں پہ؟ تو وہ خلیفہ کہنے لگا کیا اس وقت بھی؟ کہا ہاں اس وقت بھی۔ اس نے کہا کہ پھر میں دعا کروں اگر تو دعا پھر میں حضور کی طرف منہ کر کے کروں گا یا قبلے کی طرف منہ کر کے؟ تو امام مالک نے کہا تجھے کیا ہوا ہے کہ تو رسول اللہ کی طرف پیٹ کرے گا؟ حالانکہ یہی محبوب کریم قیامت والے دن تیرے بھی اور تیرے باپ آدم کے بھی سفارش کرنے والے ہوں۔ تو آج اس امت کو ضرورت ہے بارگاہ مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے. یہاں پہ بھی کامیابی ہے، کل قبر میں بھی کامیابی ہے، حشر میں بھی کامیابی ہے.